اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افآمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ، بدترین داؤ پیچ کرنے والے جو بڑی تیزی سے داؤ پیچ کر رہے ہیں، چالیں چل رہی ہیں، اس بات سے بے خبر اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے بھی پکڑ لے، کہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ فما ہم بمعجزین، کیسے ہی اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ او یأخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لیں، بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ نہ صرف وہ شفقت کرنے والا بلکہ وہ رحم بھی کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے مخلوق اللہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان اور زمین کے کل سارے کے سارے جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، اور اپنے رب کی سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی مکمل طور پر تعمیل کرتے رہتے ہیں، اس حکم کو ہمیشہ مانتے رہتے ہیں۔ فقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اس کا معنی کیا ہو گیا کہ دو الہ، اثنین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف اللہ واحد ہی ہے، بس تم سب صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو اور میرا ہی خوف کھاؤ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی عبادت تم پر لازم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ تم پھر اللہ کے سوا کس کی پرہیزگاری کرتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف فریاد کیا کرو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تو تم جان ہی لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جسے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا حصہ ہماری طرف سے ہماری دی ہوئی چیز میں مقرر کرتے ہیں، واللہ ان کے اس بہتان کا سوال ان سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے جو خواہش کے مطابق ہو، یعنی کہ بیٹے چاہتے ہیں، ان میں سے کسی کو جب لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی، اور اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کہ لوگوں کو کیسے بتائیں کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے اس بیٹی کو۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے اور میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسے سوچا کرتے تھے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، تو چھپائی پھرتا ہے کہ میں اس کو کیسے چھپا لوں یا مٹی میں ہی کیوں نہ دبا دوں۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو نہایت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا رہتا تو پوری زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا، وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیے جا رہا ہے، جب تک ان کا وہ وقت آ جائے گا پھر نہ ایک ساتھ ایک گھڑی ایک لمحے کی بھی ان کو
ان کو मोहलत ना दी जाएगी, ना उसमें देर की जाएगी ना उसमें जल्दी की जाएगी। अपने लिए जो मकर वो कर रखते हैं अल्लाह ताला के लिए साबित करते हैं, उनकी जुबानें झूठी बातें बयान करती हैं कि इनके लिए खूबी है नहीं, दरअसल उनके लिए आग है। और ये दोस्तियों के पेशरो हैं, दोस्तियों के साथ चलने वाले हैं और दोस्तियों के साथी हैं, और ये भी दोजख में ही दाखिल होंगे। तल्लाहि लक़द अरसलना, कसम है अल्लाह ताला की, कसम उठाई जा रही है, कसम है अल्लाह ताला की, हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे। अल्लाह ताला ने अपनी ही जात की कसम उठाई कि हमने तुमसे पहले भी रसूल भेजे। इला उमम मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यन लहुम शैतान, और शैतान ने उसके उनके अमाल को उनके लिए मुज़य्यन करके बना दिया, उनके बुरे अमाल को। फ़हुवा वलियुहुमुल यौम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं कि वो शैतान आज भी उनका रफीक बना हुआ है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस किताब को हमने तुझ पर इसीलिए उतारा है कि तू इस हर उस चीज को खोल दे जिसमें वो अख्तलाफ कर रहे हैं, और ये रहनुमाई और ईमानदारों के लिए रहमत है। और अल्लाह आसमान से पानी बरसा कर इससे जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए अलबत्ता निशान है जो इसको सुने। इनके लिए निशानियां हैं सिर्फ उसके लिए जो सुनेगा। जब आपको मुझे कुरान के अल्फाज का इल्म ही नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से समझेंगे, फिर हमारे लिए कहाँ से ये निशानियां होंगी? हरगिज ना होंगी। उसके लिए हमें वक्त देना लाजिम है कुरान को, और अपना वक्त लगाना लाजिम है। तुम्हारे लिए तो चौपाइयों में भी इबरत है कि हम तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है उससे भी गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध निकाल कर देते हैं। लबनन खालिस खालिसन, खालिस दूध, साइगल लिशारिबीन, कौन जो पीने वालों के लिए सहता और बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार है। खजूर और अंगूरों के दरख्तों से तुम शराब बना लेते हो, खजूरों और अंगूरों से तुम शराब बना लेते हो। और हलाल और उनका रोजी भी जो लोग अकल रखते हैं उनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं। वअौहा रब्बुका, अभी तक शराब हराम नहीं हुई थी क्योंकि ये मक्की सूरा है, हिज्रत से पहले की सूरा है। ठीक है, तो मक्का में भी शराब हराम नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि तेरे रब ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई बुलंद इमारतों में अपने छत्ते बना। तुम कुली मिन कुल्ली समराती, फिर इरशाद होता है कि हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रह। उनके पेट से पीने का शहद निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला अपनी एक एक खलकत को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं कि देखो मैंने अपनी तख्लीकात कैसे की, मैंने कैसे अपनी खलकत को बनाया। और फिर देखो कि किस तरह से अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि देखो किस तरह से ये निशानियां हैं सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने ही तुम सबको पैदा किया है, वही तुम्हें मौत भी देगा, तुम्हें मारेगा भी। तुम यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला इला अर्ज़लिल उमूर। अल्लाह ताला फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं कि तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाएंगे। बदतरीन उम्र से मुराद क्या है कि वो बुढ़ापे की उम्र, ऐसी बुढ़ापे की उम्र जिसमें हड्डियां इंसान की नाकारा हो जाती हैं, वो बुढ़ापा जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है, मफलूज हो जाता है, मोहताज हो जाता है। अल्लाह ताला फिर उस उम्र का भी जिक्र कर रही हैं कि मैं फिर तुम्हें उस उम्र में भी पहुंचाऊंगा। और और फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ही ने तुम में से एक एक को दूसरे पर रोजी में ज्यादती दे रखी है। बस जिन्हें ज्यादती दी गई है वो अपनी रोजी अपनी मातहती के गुलामों को नहीं दिया करते, जो उसके मातहत गुलाम है उनको नहीं देते कि वो और ये इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रही हैं? तो कहते हैं कि कैसे हम इनको ऐसी ही सारी रोजियां दे दें, रोजी तो अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला ने तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेंगे?
اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں انہیں کچھ بھی روزی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو روزی دے رہا ہے، تو یہ تو ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو کچھ بھی آسمان اور زمین میں سے رزق نہیں دیتے ہیں، اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی روزی جب نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی طاقت میں کچھ ہے۔ لوگوں، اللہ پر مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ پر فلا تضربوا، اللہ تعالیٰ پر مثالیں مت بناؤ۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تم اللہ پر کون سی مثالیں کھڑ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کے ملک کا جو دوسرے ملک کا کہ جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، اکثر کو یہ علم نہیں ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہی ہیں تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں کہ ہم اور گمراہ لوگ، کیا وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور وہ جو گمراہ ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آسمان اور زمین کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، قیامت کا حکم تو ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی کہ وہ ایسے آئے گا کہ جیسے آپ آنکھ بھی جھپکائی ہوگی تو قیامت آپ پہنچے گی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہ تھے اور نہ تم جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان آیات کے اندر، سورہ نحل کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی انسان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے ان ساری آیات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا تم ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے آسمانوں میں، اور جو اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے، ایسے فکر سے بندھے ہوئے ہیں، سوئی میں پروئے ہوئے ہیں، مسخرات فی جو السماء، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں مسخر کیا ہے، بندھے ہوئے ہیں، اور جنہیں سوائے اللہ کے حکم کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم نہیں، اللہ نے ہی ان کو تھامے ہوا ہے۔ بے شک اس میں تو ایمان والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں کی بھی نشانیاں ہیں، کتنی بڑی، کبھی غول میں ان کو اڑتا ہوا دیکھیے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، گھروں کو اللہ نے آرام کی جگہ دی، اور کتنے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جب گھروں کو پہنچتے ہیں تو ان کو سکونت اور سکون ملتا ہے، اور کتنے ہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جو گھر آنا نہیں چاہتے اور ان کو گھر میں سکون میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو سکون نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن خیمے بنا لیتے ہیں، اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی ان کی اون اور روحوں سے، بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنا دی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بھی بنائے درختوں سے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کتے بنائے ہیں، یعنی کہ جو کپڑے ہیں وہ جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، اور اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لو، تم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ علیکم لعلکم تسلمون، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہی ہیں تو تجھ پر صرف ظاہری طور پر تبلیغ کرنا ہے، مبلغ بن کر تو آیا ہے پہنچا دینے کے لیے ہمارا پیغام۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، اکثر منکر ہیں، ناشکرے ہیں، بلکہ یہ سارے اکثر لوگ ان میں سے۔ جس دن ہمارا ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، امت میں سے گواہ اللہ تعالیٰ کن کو کھڑا کریں گے؟ پیغمبروں کو، رسولوں کو، کہ کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ وہ عذر پیش کیے جائیں گے، رجوع کرنے کے طلبگار، نہ وہ رجوع کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے گا مزید۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے، تم تو بالکل ہی جھوٹے ہو، تم کیسا جھوٹ باندھ رہے ہو ہم پر۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے تیری اطاعت کی، اے اللہ ہم مان گئے، آج کے دن ہم مان گئے۔ السلام وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، وہ جھوٹ جن پر باندھا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے۔ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذابوں پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، عذابا فوق العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، اس فساد کی وجہ سے جو لوگ کر رہے تھے۔ پھر اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو چیز کا شافی، جو شافی بھی ہے، جو انسان کو، جو انسان کی شفاعت بھی کرے گی یہ کتاب، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بھی کرے گی یہ کتاب، اور ہدایت، رحمت اور خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ آپ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خود نصیحتیں کر رہا ہے، اور تم نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ جب تمہیں نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت پکڑ لو اور نصیحت حاصل کر لو۔ فَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور اللہ کی قسموں کو پختگی کیا کرو، اس کو توڑا نہ کرو اللہ کی قسموں کو، باوجود اس کے کہ تم اللہ کو اپنے ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ کو جب قسم اٹھا لی تو اللہ کو ضامن بنا لیا۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس کو جانتا ہے، اور اس عورت کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد، یعنی کہ دھاگا کپڑا وہ بننے کے لیے سوت کاٹ رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی، مسلسل مضبوطی سے اس نے کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ ٹھہراؤ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث، اپنے بیچ میں جو قسمیں اٹھاتے ہو کسی چال کا باعث نہ ٹھہرانا، اس لیے ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہوا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم سب آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم سب آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہو۔ یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دے،
اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, ایک جیسا کر دیتا, مسلمان کر دیتا. اور لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے باز پرس کرنے کی جگہ, اس سے باز پرس کی جائے گی, اسے ضرور سوال کیا جائے گا. تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ, پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے سوار ڈگمگا جائیں گے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ خوب اور سخت سزا دے گا, اور تمہیں وہ سخت سزا برداشت بھی کرنا پڑے گی, کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا. وہ تمہیں بڑا سخت عذاب دیا جائے گا. تم عہد اللہ کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ نہ ڈالو. یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز بھی تمہارے لیے بہتر ہے, بشرط یہ کہ تم میں علم ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے, اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا کریں گے. جو شخص نیک عمل کر لے, مرد ہو یا عورت ہو, لیکن ہو وہ با ایمان, تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے, اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو پورا کا پورا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ, کہ جب آپ قرأت القرآن, کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے کے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دیکھیے ہم لوگ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم تعوذ نہیں پڑھتے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس کا حکم دے دیا سورہ نحل کے اندر کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ تعوذ لازم پڑھ لیا کریں. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا. ہاں, اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے. ان پر شیطان کا زور بڑا سخت چلتا ہے. جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے وہ کیا ہے. قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو میری طرف اتارا گیا ہے یہ میرے رب کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس لے کر آئے ہیں, حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں, اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حق اور سچ ہے, تاکہ اس لیے آیا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت اور ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور ان کو خوشخبری دے دے. اس لیے آپ کو ثابت قدمی کبھی نہیں مل سکتی ہے جب تک آپ قرآن کو مضبوطی سے نہ تھامیں اور اس کو بار بار نہ پڑھیں. ایسا نہیں کہ صرف ہم عربی پڑھتے رہیں بلکہ ہم قرآن کے الفاظ کو نہ سمجھیں, اس وقت تک ہمیں استقامت نہیں مل سکتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھا جاتا ہے, اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہی ہیں عجمی ہے, اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. یہ جس انسان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ان کو سکھاتا ہے, وہ در حقیقت ایسا تھا کہ وہ اجمی تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ تجارت کے لیے آیا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا, اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو اجمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کے الفاظ سکھا دیتا ہے. حالانکہ ان کو تو ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی, وہ تو عربی بول بھی نہیں پاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کی طرف یہ لوگ ہاتھ کر رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا کر چلا جاتا ہے, تو یہ کیوں بہتان باندھ رہے ہیں, وہ تو اجمی ہے, وہ تو عربی ہے ہی نہیں. تو پھر یہ کس قسم کا بہتان باندھ رہے ہیں کہ جو اس زبان پر قدرت ہی نہیں رکھتا, پھر وہ کیسے ان کو یہ زبان سکھا سکتا ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی ہے, اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے. جھوٹ باندھنے والے, جھوٹ اور افطرا کرنے والے تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا, یہی لوگ جھوٹے ہیں.
यही लोग झूठ बांधने वाले भी हैं और यही लोग झूठे भी हैं। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र करे, बात इसके कि जिस पर जबर किया जाए, सिवाय उस शख्स के कि जिस पर जबर किया जाए, जबरदस्ती उस पर जुल्म किया जाए कि तुम अपने ईमान को छोड़ दो, लेकिन उसका दिल ईमान पर कायम हो। मगर जो खुले दिल से कुफ्र करे तो उन पर अल्लाह ताला का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अगर किसी को जबरदस्ती ईमान से मुतनफिर किया जाए लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद हो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ईमान वाला कौन है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत से ज्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आंखों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और ये लोग मुकम्मल तौर पर गाफिल हैं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सख्त सख्त खसारे उठाने वाले होंगे और सख्त अजाब दिए जाएंगे। खसारा क्यों है? सारे माल असबाब सब कुछ ले लिया जाएगा तो फिर ये खसारा उठाने वाले ही होंगे ना। फिर इनके पास कुछ भी ना होगा, कुछ बाकी ना बचेगा। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू। अब हिजरत करने वाले लोग आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जिन लोगों ने हिजरत की उनका जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत की और अपने घर बार माल दौलत सब कुछ छोड़ दिया और वो जिहाद, फिर उन्होंने हिजरत भी की और फिर जिहाद भी किया और फिर सब्र भी किया। वसबरू, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया और फिर सब्र किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तेरा परवरदिगार इन बातों के बाद उन्हें बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा और हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर मुतलकन उन पर कतन किसी सूरत में भी जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी, उसकी रोजी उसके पास बफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ्र किया तो अल्लाह ताला ने उसे भूख और डर का जामा पहना दिया जो बदला था उनके किए हुए आमाल का। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा लिबास पहनाया, कौन सा? भूख का भी और डर का भी। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डर डाल दिया, भूख भी डाल दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इससे मुराद अहले मक्का हैं। ये अमन और इत्मीनान में थे और उनके आस पास हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी। यहाँ कोई आंख भरकर भी न देखता, जो आज यहाँ आ जाता अमन में समझा जाता। तो इससे मुराद उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब वहुम ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि उनके पास उन्हीं में से रसूल पहुंचा। अल्लाह ताला ने किसी और बस्ती में से रसूल नहीं भेजा बल्कि उन्हीं में से रसूल भेजा। फिर भी इन लोगों ने उन्हें झुठलाया इसलिए कि क्योंकि वो उसकी उसकी दानाई को उसकी सच्चाई को सिर्फ जानते थे, इसलिए अल्लाह ने उनमें से रसूल भेजा। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपना अजाब भेज ही दिया। वो सारे के सारे लोग जालिम थे। सारे लोग जितने भी लोगों में अल्लाह ताला ने रसूल भेजा उन्हीं में से भेजा। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि तुम सब के सब उस रिस्क में से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा दिया है और न सिर्फ खाओ बल्कि उसका शुक्र भी अदा करो। ये अल्लाह की नेमतें हैं तो तुम्हें इसलिए दे रहा है ताकि तुम उसकी इबादत गुजार बन जाओ, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत। अब हराम बातों का जिक्र हो रहा है कि कौन सी हराम है। मुर्दा अल्लाह ने हराम किए तुम पर, खून हराम किया और खिंजीर के गोश्त हराम किया और वो भी जो अल्लाह के सिवा पुकारा जाए उसको भी हराम किया। लेकिन फिर अल्लाह ने ये भी फरमा दिया जो जिसको मजबूर कर दिया जाए लेकिन वो ना आदी हो ना वो बागी हो वो खा सकता है। बेशक अल्लाह ताला माफ कर देने वाला और रहम करने वाला है। वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन हलालुन व हाज़ा हराम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम लिया जाए वो हराम है
پھر بھی جو شخص اگر کسی کو زبردستی کھلا دیا جائے تو وہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو یہ حلال ہے، اپنے پاس ہی نہ اس کو حلال اور حرام ٹھہرا لیا کرو۔ ہم لوگ بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں جی، کہتے ہیں ایسا ہے، تو یہ حلال اور حرام کے فیصلے اللہ نے کیے ہیں، آپ کو اور مجھے قطعاً اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو حلال یا حرام کہہ سکیں۔ اور یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت تھوڑا برتنا ملتا ہے، اور ان کے لیے تو بڑی جو چیز ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا، کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام؟ اسے ہم پہلے ہی سے تجھے سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کرے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر بھی تیرا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پھر بھی معاف کر دے گا، وہ غفور اور رحیم ہے۔ اب اگلی آیتوں میں ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو پیروی کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أُمَّةً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن ایک فرما بردار تھا، ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار تھا اور ایک طرفہ اکیلا مخلص تھا، اکیلا تھا، قانتا للہ حنیفا، اکیلا اللہ کے لیے مخلص تھا، یکسو تھا، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھا، کیونکہ پوری روئے زمین پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی مسلمان تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا برگزیدہ کر لیا اور اسے راہ راست سمجھا دی۔ ہم نے اسی دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اب نیکوکاروں میں ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ انما جعل السبت، اب پھر سبت والے ہفتے والے دنوں لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن کی عظمت کو تو صرف ان لوگوں کے ذمے بھی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، بات یہ ہے کہ تیرا پروردگار خود ہی ان میں اور ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ضرور کرے گا۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم ہفتے والے دن، اللہ تعالیٰ نے یہ ہفتے کے دن کی عظمت صرف ان بنی اسرائیل کے لیے رکھی تھی جن کی آزمائش کرنا مقصود تھی، باقی لوگوں کے لیے اب ہمارے اور آپ کے لیے جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاتا رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے، پکارتا رہے ہم لوگوں کو، ادعو، پکارتا رہے ان کو اللہ کی طرف، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کرنا، ایسا نہ کہ ان کو بہترین طریقے سے نہیں بلکہ ان کو پھٹکار کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے ان سے گفتگو کرو، بلکہ بہترین انداز میں خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے ان سے گفتگو کرنا۔ یقیناً تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح سے واقف ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی جائے، اس سے زیادہ کا بدلہ نہ لینا، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے تو یہی سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، تو صبر کر بغیر توفیق اللہ کے،
صبر کر ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے صبر کرنے کی تو انسان صبر بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجیے صبر کہ اللہ تو صبر دینے والا ہے، ہمارے دل کو سکونت عطا فرما اور تو ہمارے دل کو صبر عطا فرما. تو ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور جو مکر و فریبی کرتے رہتے ہیں ان سے تیرا دل تنگ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا دل ان کی چالوں سے تنگ نہ ہو جائے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقین مان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. واللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو قصاص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب قصاص لیا جائے تو ان کو اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنا کہ انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.